جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہو رہا ہے، اب کہ اس مرتبہ ہمارے اس چینل پر درس قرآن مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ محمد عبد الجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم دیں گے۔ خود بھی استفادہ کریں اور عمل کریں اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شائقین و ناظرین، سورۃ الفیل کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اصحاب فیل کا ایک واقعہ، جو اگرچہ کہ ہے بہت تفصیلی، مگر اس وقت اختصار کے ساتھ بیان کیے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اصحاب فیل نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر کے اس کو مسمار کرنے اور گرانے کا ناپاک ارادہ کر کے ابرہہ ایک فوج کو لے کر کے آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور ناکام بنا دیا، اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور اس کی بے عزتی کو پوری دنیا پر واضح کر دیا۔ واقعہ اس طریقے سے ہے، اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی سماعت فرمائیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہونے والی تھی۔ تو اس سے پہلے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض حضرات مفسرین نے اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قرار دیا ہے۔ غرض ہے کہ اس میں جو ہے اصحاب فیل کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تو وہ طویل اور مفصل، مگر اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابرہہ جب یمن پر قابض ہو گیا تو اس کا بادشاہ حبشے کا جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اس کو یمن کا گورنر اور حاکم مقرر کیا۔ جب اس نے یمن کی حکمرانی پر فائز ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ
یمن میں ایک عمدہ قسم کا ایک عالی شان اور بڑا عظیم المرتبہ ایک کنیسہ جو ہے تیار کیا جائے، تو اس کی تیاری میں مشغول ہو گیا وہ. اور یہ کنیسہ بنانے کا اس کا منشا اور مقصد یہ تھا، یمن کے جو عرب قبائل کے لوگ تھے وہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ کو جایا کرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک کنیسہ یہاں تیار کیا جائے جو عالی شان ہو، جس کی مثال اور نظیر دور دور تک نہ ملتی ہو، ایسا کنیسہ تیار کیا جائے تاکہ یہ عرب لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر مرغوب ہو جائیں، بجائے کعبۃ اللہ کو جانے کے یہیں پر رہ کر عبادت کرنے لگ جائیں. اس منشے سے اس نے جو ہے کنیسہ تیار کیا. جب وہ تیار ہو گیا تو اس نے سونے اور چاندی اور جواہرات سے اس کو مرصع کیا. پھر اس کے بعد اس نے سارے مملکت کے اندر اعلان کر دیا کہ آج کی تاریخ سے کوئی بھی یمن سے مکہ مکرمہ کو حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا. جب یہ خبر عام ہو گئی تو عرب کے قبائل کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. اگرچہ کہ عربوں کے اندر بت پرستی عام تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی. جب دیکھا کہ یہ پابندی لگا رہا ہے کعبۃ اللہ کو جانے سے، تو ان کے اندر انتقام کا جذبہ جوش مارنے لگا. تو انہی عرب قبائل میں کا ایک آدمی نے رات کے وقت موقع پا کر اس کنیسہ کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں جا کر گندگی سے اس کو آلودہ کر دیا. بعض اور روایتوں میں ایک بات ملتی ہے کہ کسی مسافر قبیلہ نے رات کے وقت اپنی ضرورت کے لیے کنیسہ کے باہر آگ جلایا، اور وہ آگ جو ہے کنیسہ میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنیسہ جل گیا، خاکستر ہو گیا. جب ابرہہ کو اس کی اطلاع پہنچی کہ یہ ہمارے کنیسہ کو کسی نے آگ لگا دیا ہے، تو اس کے اندر انتقامی جذبہ جوش مارنے لگا اور غصے میں بپھر گیا، آپے سے وہ باہر ہو گیا. اور اس کے بعد وہ تحقیق و تفتیش کے لیے باہر آ گیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے. اتنا عالی شان جو کنیسہ میں نے تیار کروایا ہے اور اس کو گندگی سے آلودہ کیا اور اس کو جلا دیا گیا، کس نے کیا یہ حرکت؟ تو اس کے لوگوں نے بتایا کہ کسی قریشی نے یہ حرکت کی ہے. تب وہ غصے میں بے قابو ہو گیا ہو کہ اسی وقت وہاں جو ہے قسم کھایا کہ میں مسلمانوں کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رہوں گا. اب یہ جو ہے خبر جو ہے عربوں میں پھیل گئی کہ وہ اس طریقے سے ہمارے کعبے پر حملہ کرنے والا ہے اور اس کی بے عزتی کرنے والا ہے، اس کو مسمان کرنے والا ہے، گرانے والا ہے. تو عرب قبائل کے اندر اس سے مقابلہ کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوا. چنانچہ کچھ لوگ، بلکہ انہی عربوں میں کا ایک آدمی جس کا نام ذو نفر ہے، وہ عربوں کی قیادت کے واسطے تیار ہو گیا اور اس نے باہر آ کر للکارا اور آواز دیا تو عرب قبائل کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد مقابلے کی تیاری کر کے ابرہہ کے مقابلے میں چلے. مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست ہو، اور اس کی شکست اور اس کی ذلت اور اس کی بے حرمتی پوری دنیا کے اوپر واضح طریقے سے ہو جائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس وقت بالوقت مسلمان جو ہے عرب لوگ ابرہہ سے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس نے ان عربوں کو جو شکست دے دیا. اب اس کو شکست دینے کے بعد اس نے یہ کیا کہ وہ جو ذو نفر نامی آدمی جو یمن کا رہنے والا تھا،
اس کو اس نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد آگے بڑھا. چلتے چلتے وہ مکے کے جب قریب پہنچا، وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے ایک سفیر کو بلایا اور بلایا کہ یوں کہا کہ مکہ جانا، اور وہاں جانے کے بعد مکے کے اندر جو آدمی صاحب وجاہت ہو اور جو آدمی باروب ہو اور جس کی بات وہاں کے لوگ مانتے ہوں، جو انتہائی شریف آدمی ہوں، اس سے جا کے گفتگو کرنا اور میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا. تو سفیر مکے میں گیا، لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کا معزز ترین اور اس قبیلے قریش کا رئیس ترین آدمی کون ہے. تو سارے لوگوں نے جو حضرت عبد المطلب کا پتہ دیا کہ یہ بہت شریف آدمی ہے. وہ گیا، ان سے جا کے ملا، جا کے ابرہہ کا پیغام پہنچایا. یوں کہا کہ ہم جو لوگ یہاں مکہ مکرمہ کو آ رہے ہیں تو ہم جو ہے تم سے جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے، بلکہ ہمارا ارادہ ہے کہ جو تمہارا کعبہ ہے جو مکے میں ہے، جو تمہارا دین بھی ہے، اس کو ڈھانے اور مسمار کرنے اور اس کو گرانے کے واسطے ہم آ رہے ہیں. اگر تم لوگوں نے ہمارے اس مقصد میں روڑے نہیں اٹکائے، رکاوٹ نہیں ڈالی، تو پھر ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ جو ہے سفیر نے جا کر اس کو یہ بات پہنچائی، عبد المطلب سے کہا. جب عبد المطلب نے سفیر کی زبانی یہ بات سنی تو انہوں نے بھی جواب میں فرمایا کہ پھر تو ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ کرنے کا. یہ جب مکے کے قریب میں پہنچا تھا ابرہہ، تو وہاں جو ہے قریش مکہ کے کچھ اونٹ جو ہے چل رہے تھے باہر میں مکے کے، تو اس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا. اور اس نے سفیر مکہ نے عبد المطلب سے گفتگو کرنے کے بعد یہ بھی کہا تھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو چلیے، میں ابرہہ سے ملاقات کراتا ہوں. تو عبد المطلب تیار ہو گئے اور ابرہہ کے پاس گئے. جب ابرہہ نے پہلی مرتبہ عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور زمین پہ بیٹھا، اپنے برابر بٹھا لیا، اس لیے کہ وہ بڑے باوجی آدمی تھے، بڑے جو ہے معزز اور محترم آدمی تھے، اور ان کی شخصیت سے روب ٹپکتا اور چھلکتا تھا. تو اس سے متاثر ہو گیا اس نے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے صاف صاف طریقے سے یہ بات کہی کہ سفیر سے کہا کہ پوچھو کہ یہ عبد المطلب کا یہاں جو آنا ہوا ہے وہ کس غرض سے ہوا ہے، ذرا دریافت تو کرو. تو سفیر نے پوچھا آپ یہاں کس غرض سے آئے ہوئے ہیں؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ بس میری غرض صرف اتنی ہے کہ تمہارے لشکر والوں نے میرے 200 اونٹ جو ہے گرفتار کر لیے ہیں، میں اس کی رہائی کے واسطے آیا ہوں، چھڑا کر لے جانے کے لیے آیا ہوں. اب وہ ابرہہ کہنے لگا کہ دیکھو میں پہلی مرتبہ جب تم کو دیکھا تھا تو میرے دل میں بڑی وقار اور عزت دل میں بیٹھ گئی تھی، اور جب تمہاری گفتگو میں نے سنی تو ساری وقار اور عزت میرے دل سے نکل کے ختم ہو گئی، اور تم یہاں پہنچے تو گفتگو میں صرف مجھ سے یہ مطالبہ کیا میرے 200 اونٹ ہیں اسے چھوڑ دے، مگر وہ کعبہ جو تمہارا دین بھی ہے اس کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سلسلے میں تم نے کوئی گفتگو نہیں کی. تو اس وقت عبد المطلب نے ابرہہ سے یوں کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے، اونٹوں کا میں مالک ہوں، اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہذا مجھے فکر ہوئی کہ میرے اونٹوں کو کس طریقے سے میں چھڑا لوں، اس کو آزادی کیسے دلا لوں، یہ فکر میرے کو ہو گئی. چونکہ میں کعبۃ اللہ کا مالک اور رب نہیں ہوں، اس کا رب اور اس کا جو مالک ہے وہ ایک عظیم ہستی ہے، بڑی قدرتوں و طاقتوں والی وہ ہستی ہے. وہ جب کسی معدوم شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو بس ہو جا یہ کہہ دے تو اس حکم سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اتنی بڑی عظیم اللہ کی ذات ہے و طاقت ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور وہ کسی کام پہ کرنے کا ارادہ کر لیں یا کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں، اس کے ارادے اور اس کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اتنی عظیم اللہ کی ہستی ہے. اس کے باوجود اگر تو جو ہے جا کے اس کو ڈھانا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے، تیرے کو اختیار ہے، جا. اس موقع پر اس نے
عبد المطلب سے یہ کہا کہ تمہارا خدا میرے ہاتھوں سے تمہارے کعبے کو نہیں بچا سکے گا، جا بھائی تیری مرضی، تو جو چاہے کرنا ہے کر لے۔ یہ بول کے اور جناب جو ہے اپنے اونٹوں کو لے کر کے وہ مکے کی طرف روان ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے سیدھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر باب کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر وہ نہایت ہی الہا و زاری کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ عرب قبائل کے بہت سے اور بھی لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، وہ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے اور سب لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے شروع کر دی کہ اے اللہ، یہ ابرہہ سے مقابلے کی صلاحیت اور طاقت تو ہمارے میں ہے نہیں، ہم اس کو تو شکست تو نہیں دے سکتے، اور وہ آیا ہے آپ کے مقدس گھر کو گرانے کے لیے، اے اللہ آپ ہی ہماری مدد فرمائیں۔ یہ بول کے وہ دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہو گئی تو ابرہہ نے یہ کیا کہ اپنے لشکر کو، ہاتھی بانوں کو اور ہاتھیوں کو لے کر کے اس نے وہاں کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا، اور جب یہ جو ہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ اس کا ہوا تھا تو اس نے اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ اپنے بادشاہ جو حبش کا تھا، جو نجاشی تھا، اس سے اپنے عزائم کا اظہار کیا کہ میرا ایسا ایسا ارادہ ہے، میں کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ بات سنی تو اس کو اجازت بھی دے دی اور اپنا ایک عالی شان ہاتھی بھی جو ہے مقابلے کے واسطے بھیجوا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اور 8 ہاتھیوں کو بھی ساتھ بھیجا اور ہاتھی بانوں کو بھی بھیجوایا، اور مکے کے قریب پہنچے، صبح ہو گئی، اب وہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کی تیاری میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد وہ یہ کام کیا کہ وہ جو ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی نے اس کو کعبۃ اللہ کے ڈھانے میں مدد لینے کے لیے روانہ فرمایا تھا، تو اس کو جو ہے آگے بڑھانا چاہا، اور جب وہ آگے بڑھا تو نفیل ابن حبیب جس کو ابرہہ نے راستے سے گرفتار کر لیا تھا وہ ذرا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس ہاتھی کا، محمود نامی ہاتھی کا کان پکڑ کر کے اس کے کان میں کچھ بولا، یہ بولا کہ بھائی دیکھ، تو جو ہے بلد امین میں ہے، محترم اور معزز شہر میں ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سلامت چلا جا۔ یہ اس کے کان میں اس نے کہہ دیا، کہتے وہیں بیٹھ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی مختلف تدبیریں کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناکام اور بیکار ہو کے رہ گئی، اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اٹھانے کے واسطے لوہے کے ڈنڈے مارے گئے، اس کو ڈنڈوں کو برداشت کر رہا ہے، ماروں کو مار، اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ بالآخر اس کے ناک میں لوہے کا آنکڑا جو ہے ڈالا گیا، اس کے ذریعے گھسیٹا اور کھینچا گیا، پھر بھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ ظاہری تدبیریں سب کرنے کے بعد عاجز آگے مجبور ہو گئے۔ اتنا بڑا ہاتھی جس کے ذریعے سے ہم یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا اور گرانا تھا، اور یہی یہاں بیٹھ گیا ہے اور ہماری مدد کے واسطے تیار نہیں ہے، تو بہت مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سارے ہاتھی بان وغیرہ نے یہ کیا کہ اس کو جو ہے یمن کی طرف اس کو چلانا چاہا تو اٹھ کے کھڑے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ملک شام کی طرف چلانا چاہا تو پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا۔ پھر اس کے اطراف اور جوانب میں چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ یہ سارے تجربے کیے جانے کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلانا چاہا تو پھر بیٹھ گیا، اب چلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو قدرت جل مجدہ کا ایک کرشمہ تو یہاں یہ ظاہر ہوا، اور ادھر یہ لوگ جو ہے دعاؤں میں مشغول ہونے کے بعد یہ کیا کہ مکے کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں اس کے اوپر سارے عرب لوگ پھیل گئے۔ اب ان کو یقین تھا کہ اللہ کا شدید ترین عذاب آئے گا اور ابرہہ کو اس کے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، یقین تھا ان عربوں کو۔ تو وہ لوگ جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کے بیٹھ گئے انتظار میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قطاروں کی شکل میں۔ روایتوں میں آتا ہے وہ ایسے پرندے تھے، آج تک ایسے پرندوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا،
اور وہ جسامت میں کبوتر سے ذرا چھوٹے تھے. اور پھر جو ہے ہر پرندہ جب اڑ کے آ رہا تھا دریا کی طرف سے تو اس کے چونچ میں ایک کنکری اور اس کے پنجوں میں دو دو کنکریاں تھیں، تو وہ لے کے وہ اڑ کے آئے. اور وہ کتنی تھی؟ وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ چنا یا مسور کے برابر اس کی مقدار تھی. یہ کنکریاں لے کر جو ہے وہ لشکر ابرہہ کے لشکر کے اوپر مر لانے لگا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پرندے جو کنکریاں لے کر آئے تھے ابرہہ کے لشکر کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کنکر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ جس کے اوپر وہ کنکری گرتی اس کا سر اور جسم کو چھید کر زمین میں گھس جاتی تھی. کنکری ہے کیا معمولی چیز جو چنے یا مسور کے دال کے برابر کی ہے، لیکن جب سر پہ پڑے تو سر کو پھوڑ کر جسم کو چھید کر کے زمین میں گھس جائے. دیکھا کہ اب تو کنکریوں کی بارش ہو رہی ہے، سارا لشکر، ہاتھی بان، ہاتھی سب بھاگ گئے. اس میں سے ایک ہاتھی رہ گیا تھا، وہ وہیں مر گیا. اور جو لوگ ہاتھی بان تھے وہ اللہ کے مقدس گھر کو گرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کنکریاں پڑ رہی ہیں تو اپنے دامن بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے. لکھا ہے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے تو وہ گولیوں کا اثر اتنا تیز تھا کہ ریوالور کی گولی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور ان کے بدنوں پہ وہ کنکریاں گری تو اس کے زخموں سے، اس کے ماروں سے بےتاب ہو کر کے میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. تو بھاگتے بھاگتے مختلف جوانب میں اور مختلف اطراف میں جو ہے وہ گر کے مر گئے، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے. مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابرہہ کو شدید قسم کی سزا دینا تھا، اس کو بدترین عذاب میں مبتلا کرنا تھا، وہ تو وہاں نہیں مرا. اس وقت اس کے کنکریاں پڑنے کی وجہ سے جو ہے اس کے بدن میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کو یہاں سے یمن لے جایا گیا. وہاں جانے کے بعد اس کا سارا بدن گل سڑ گیا اور اس کا جوڑ اکھڑ کے گرنے لگ گیا. اتنی بے عزتی کی موت اللہ نے اس کی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہاتھی بانوں کے ساتھ کئی اور لوگ آئے تھے تو 2 آدمی اس موقع پر وہیں رہ گئے تھے جن کی موت واقعی نہیں ہوئی تھی. روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں کو اندھا اور اپاہج میں نے دیکھا ہے. اور آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے مکے میں ان دونوں کو دیکھا ہے کہ اپاہج بھی دیکھا ہے اور اندھی حالت میں نے ان کو دیکھا ہے، بلکہ اپنے سرینوں کے بل مکے میں بھیک مانگتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے. یہ بدترین سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر جو ہے پرندوں کے ذریعے سے کنکریاں برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا اور ہلاک کر دیا. تو یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے مخاطب کہ آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا انجام کیا، کیا حشر کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وہ آیا تھا ایک منصوبہ بنا کر کے یہاں پر، لیکن ہم نے اس کے داؤ کو کیسا بیکار اور غلط ثابت کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے اس کے بربادی کے اسباب ایسے بنائے اور اس پر عذاب کو مسلط کرنے کی ایسی شکلیں بنائے، معمولی چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے، اور اپنے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں پکڑ کے لا کے ان کے اوپر جو برسائے تو پھر اس کے نتیجے میں ان سب کو ہلاک کر کے اللہ نے رکھ دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور وہ پرندے جو ہے وہ کنکریوں کو ان کے اوپر برسایا کرتے تھے، پھینکتے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پھینک رہے تھے چھوٹی چھوٹی کنکریاں. سجیل کہتے ہیں گیلی مٹی سے وہ لوگ جو ہے اپنے چونچوں میں اور اپنے پیروں میں وہ چھوٹی مٹی جو ہے پکڑ کے لے کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ مٹی کا چھوٹا سا ذرہ ہے
اور وہ جو ہے لشکر والوں پہ پڑتا ہے تو ایسا اثر کرتا ہے کہ ریوالور کی گولی بھی جو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکی. تو ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ہم نے پھینکے ان کے اوپر کنکریاں. فجعلہم کعصف معقول، پھر اس کے نتیجے ہم نے یہ کیا اس کو، ان ہاتھی بانوں کو اور ابرہہ کے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسی کی طرح ہم نے کر دیا. تو واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ جب جو ہے ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کے اوپر ڈھانے کے واسطے سے ایک مذموم ارادے کے ساتھ آیا تھا، اور ایک محمود نامی بڑا اور عظیم ہاتھی کو اس میں استعمال کرنے کے واسطے لایا تھا، اور اس کو جب آگے بڑھانے کا ارادہ کیا تو وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، عظیم تر گھر ہے، پورے مسلمانوں کا کعبہ اور دین ہے. اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میری ہلاکت اس کے اندر یقین ہے، وہ جانتا تھا، لہذا ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن یہ کم بخت انسان ہو کر اس کے اندر اتنی بھی عقل نہیں، اس میں اتنی بھی فہم نہیں، اور یہ گندہ ناتراش اور یہ جاہل اور ناقیبت اندیش یہ نہیں جان سکا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے. تو واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی آدمی کو اللہ کے گھر کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ بے حرمتی کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا انجام اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کے گھروں کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے اور پھر اس کا ادب احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.